بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بہت زبردست وظیفہ ہے، جس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہاری محتاجی کو وہ بھی دور فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سب سے بے نیاز بھی کریں گے۔ اللہ فقر و فاقے کو بھی دور فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح قرضوں سے بھی اللہ جل شانہ محفوظ رکھیں گے۔ اگر قرض ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ادائیگی کی صورتیں بنائیں گے، اور اگر جیب خالی ہے تو اللہ جل شانہ اس کے برکت سے جیب کو بھر دیں گے۔ یہ حکیم اختر صاحب کے وظیفہ ہے، اور وہ اپنے خاص مریدین کو یہ وظیفہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ جل شانہ کے 4 نام ہیں، 4: یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر۔ فرمایا کہ یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یہ تو اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنہ میں ہے۔ یا ناصر، یہ اسماء الحسنہ میں نہیں لیکن حدیثوں میں ہے کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کے نام ہے۔ اور وہ نام ایک ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے صفاتی نام ہے۔ جو اللہ جل شانہ کے ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اللہ۔ اور باقی جتنے بھی نام ہیں یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ جل شانہ کے جو نام ہے اس سے جو بھی لفظ ہٹا دیا جائے تو پھر بھی وہ اللہ رہ جاتے ہیں۔ اگر ایک لفظ لیا جائے، پہلے حمزہ اللہ لا الہ الا ہو، دوسرا لام لے لے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام لے لے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف ہو لے لے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اللہ جل شانہ کی ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ جل شانہ کی یہ صفاتی نام ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر، یہ روزانہ کے معمول پر اول آخر درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، پھر یا ناصر، اس طرح یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر، اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور اس طرح فجر کے بعد، عصر کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ کوئی بھی وقت مخصوص کرے، اور اس کو روزانہ اگر 7 دن روزانہ کیا جائے یا 41 دن روزانہ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ محتاجی بھی دور فرمائیں گے، اللہ سب سے بے نیاز بھی فرمائیں گے، فقر کو بھی دور فرمائیں گے۔ اس طرح جو بھی بیماری ہو، انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، وہ چھوٹا بیماری ہو، بڑا بیماری ہو، تو اللہ جل شانہ اس کے برکت سے بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ اور قرضوں سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائیں گے۔ اگر قرض ہے تو اللہ جل شانہ اس کی ادائیگی کی بندوبست فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ سب سے غنی فرمائیں گے، غنی، اس کا دل غنی ہوگا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، فرمایا غنی وہ ہے کہ جو دل کا مالدار ہو، دل کا غنی ہو، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا ہو، صرف اللہ جل شانہ سے امیدیں باندھا ہوا کرتا ہے۔ اور قرض اگر ہو تو اللہ جل شانہ قرضوں کی ادائیگی کے بندوبست فرمائیں گے۔ صحابی بہت زیادہ قرض دار ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ پڑھے، اللہ جل شانہ بندوبست فرمائے گا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سیر پہاڑ کے برابر قرضے ہو اللہ بندوبست فرمائیں گے۔ وہ فرما رہے تھے صحابی کہ میں نے چند دن پڑھے اور اللہ جل شانہ نے غیب سے بندوبست فرمائے، تمام قرضے ادا ہو گئے۔ تو دیکھو اس دعا میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صحابی کو، اس میں غنی استعمال ہوا ہے، اللہ جل شانہ کا صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے بند کاروبار کو اللہ جل شانہ چلائیں گے، گھر کے تمام پریشانی دور فرمائیں گے۔ دوستو بہت زبردست وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے، یہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور کوئی بھی اس کے فائدے سے محروم نہ ہو جائے۔